بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید ناظرین۔ ابھی تک لوگوں کی نظریں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری، اسد عمر کی گرفتاری، شیریں مزاری کی بیٹی کی گرفتاری سے نہیں ہٹی تھیں کہ بیچ میں ایک بہت بڑی خبر نے جنم لے لیا، اور وہ یہ خبر کہ صدر عارف علوی جو صدر مملکت پاکستان ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر۔ تو ابھی تک تو یہی پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک جامع رپورٹ بتاتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر، جو کہ ٹویٹر کے نام سے پہلے مشہور تھا، اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ میں نے عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا بغیر دستخط شدہ بل واپس بھیجے جا چکے ہیں، جس پر مجھے یقین دلایا گیا کہ بل واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ سب جانتا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس وجہ سے متاثر ہوں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز یہ خبر آئی تھی کہ صدر مملکت عارف علوی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر مملکت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ پی ڈی ایم کی گزشتہ حکومت میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے بل منظور ہونے کے بعد توثیق کے لیے صدر مملکت کو بھیج دیے تھے۔ دونوں بلوں پر ابھی عارف علوی نے دستخط کر دیے ہیں، اور صدر کے دستخط کے بعد آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گئے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ 27 جولائی کو سینٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا گیا تھا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا تھا۔ سینٹ اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی شق وار منظوری دی گئی تھی۔ ترمیمی بل کے تحت سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ ترمیم کے تحت پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشیل سیکرٹ اور ایک آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس قانون کے متحد شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ یا برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے متحد شخص الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو تو الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ بل کے تحت فوج کو بدنام یا نفرت پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ ناظرین، یہ بحث تو ابھی سب ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر جاری ہے، جن میں ماہر قانون، سیاستدان اور ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز حسن کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی نے اگر ایسا کچھ دیکھا ہے تو ان کو فوراً ان بلوں کو اپنے پاس رکھ لینا چاہیے تھا جن پر انہوں نے کہیں دستخط دیکھے ہیں یا جعل سازی کی گئی ہے، تو ان کو لے کر ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا، اور جو اس زمرے میں جو لوگ شامل ہیں ان کو سزا دلوانی چاہیے تھی۔ تو
हामिद मीर का भी यही मानना है कि सदर आरिफ अलवी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरिफ अलवी ने 27-28 घंटों के बाद क्यों ये नाम लिया। तो हामिद मीर के बकौल के सदर आरिफ अलवी को ये पहले ही पता चल गया था, लेकिन वो इसके लिए अपनी कानूनी टीम के साथ मशावरत में थे और इस बात का जायज़ा ले रहे थे कि इसको कैसे आगे लेकर चलना है। बिलाखिर उनकी मशावरत के बाद आज उन्होंने ट्वीट किया और इस पर बहस छिड़ गई है। तो उनकी इस ट्वीट के बाद सब लोगों की नज़रें जो हैं इसी ट्वीट पर मरकूज़ हैं। बाकी जितने भी काम हो रहे हैं जो इन एक्ट के तहत असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को उठाया गया है, उनके साथ तो कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन कुछ का मानना है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के साथ पहले डील की गई थी और अब ये डील से इनकारी है, इसलिए उनको उठा लिया गया है। तो वज़ीर कानून जो हैं अभी के मौजूदा, उन्होंने कहा कि इन पर सीक्रेट एक्ट के तहत इन्होंने जो है सियासी फ़वाइद के लिए इस साइफ़र के जो दर्जात हैं उनको बदला और आवाम तक तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो देखते हैं कि इस पर क्या पेशरफ्त होती है। ये तो कल के दिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेती है तो पता चलेगा कि आरिफ अलवी साहब सच कह रहे हैं या वाकई कुछ जालसाजी की गई है। अगर तो जालसाजी कुछ की गई है तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई भी वाक़या अभी तक नहीं हुआ। ये अपनी ही नौइयत का पहला वाक़या है।